السلام علیکم. AW اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید. میں نے کل بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی اور میں نے آج بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کیا. میرا ارادہ اب روز ایپیسوڈ ڈالنے کا ہے. بس مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ لوگ اپنی محبت جتائیے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے, لائک کیجئے. لائک ضرور کر کے جایا کریں اور کمنٹ کے لیے میں بہت زیادہ انتظار کر رہی ہوتی ہوں, تو کمنٹ کیا کریں. اب چلتے ناول کی طرف. ناول آبرو, قسط نمبر 20. السلام علیکم. مما کیسی ہیں آپ اور پاپا کیسے ہیں؟ آپ لوگ میرے لیے پریشان نہیں ہونا. میں بالکل ٹھیک ہوں. اللہ نے چاہا تو ہماری ملاقات بھی جلد ہوگی. اللہ حافظ. علیزہ نے میسج ٹائپ کر کے شائستہ بیگم کے نمبر پر بھیج دیا اور فوراً ہی فون آف کر کے رکھ دیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی والدہ اسے کال کریں اور کوئی بھی ایسی بات ہو جس سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. اسے اپنی خیریت بتانے کا بس یہی راستہ نظر آیا. علیزہ 2 دن سے اسی کمرے میں تھی. اب اس کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی. مالا نے اذلان کے حکم کے مطابق اسے ہر ضرورت کی چیز وقت پر فراہم کر رکھی تھی, کھانا, کپڑے وغیرہ. لیکن نہ ہی وہ موبائل استعمال کرتی تھی, نہ ہی کھانا کھاتی تھی. اس نے اپنے کمرے میں جائے نماز اور قرآن پاک منگوا لیے تھے. وہ زیادہ تر عبادت میں ہی گزارتی تھی. ان 2 دنوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا, لیکن علیزہ کا شک بالکل درست تھا. اس کا موبائل ٹریس کیا جا رہا تھا. ہر چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی پر بھی اذلان کی نظر تھی. اور یہی نہیں, اس کے روم میں ایک اسپائی کیمرہ بھی لگا تھا. اذلان مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا, جس کا علیزہ کو 1% بھی علم نہیں تھا. بیگم صاحبہ, کھانا کیوں نہیں کھاتی آپ؟ بھائی کو پتہ چلا تو مجھ سے بہت ناراض ہوں گے. مالا نے علیزہ سے التجا کی, کیونکہ وہ دوبارہ دروازے سے ہی کھانا واپس کر رہی تھی. بھوک نہیں مجھے. علیزہ نے اس قدر ہلکے بولا کہ مالا ہی بمشکل سن پائی. اس چنچل, جذباتی اور کھل کر اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کرنے والی لڑکی کی تو جیسے ساری شخصیت ہی مسخ ہو کر رہ گئی تھی. اس کی شکل سے دکھتا تھا کہ اب وہ پرانی والی علیزہ نہیں, جو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی تھی اور بغیر انجام کی فکر کیے کچھ بھی کر جاتی تھی. علیزہ میری بچی, مجھے تمہاری آواز سننی ہے. تم بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ مجھے اپنی خیریت بتاؤ. مجھے نہیں لگتا کہ تم ٹھیک ہو. یہ شاید تم علیزہ ہی نہیں ہو, کوئی اور ہو جب بھی کال پر بات نہیں کرتی. علیزہ کی مما آج بھی کال پر بات کرنے کی ضد کر رہی تھی. 3 دن ہو چکے تھے, لیکن علیزہ نے بمشکل 3-4 میسیجز کیے اور بس ان میں وہاں سب کی خیریت پوچھی اور اپنی بتائی. نہیں مما پلیز, میں ابھی بات نہیں کر سکتی. آپ یقین رکھیں, میں آپ کی علیزہ ہی ہوں. بس آپ مجھ پر مہربانی کر کے ضد نہ کریں. آپ چاہتی ہیں کیا میں مشکل میں پڑ جاؤں؟ اللہ نہ کرے. علیزہ تمہیں نہیں پتہ اس دن تمہارے پاپا اور میری کیا حالت ہو گئی تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس جنونی آدمی سے, کہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے وہ. اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سب ہوا ہی کیوں. اتنا پسند کرتا تھا تو رشتہ کیوں نہیں لایا؟ مما نہیں سمجھیں گی. جو باتیں اور سوال میں نہیں سننا چاہتی وہی پوچھ رہی ہیں, اس نے دل میں سوچا. مما میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں, مجھے بلا رہے ہیں وہ. اس نے انہیں ٹالنے کے لیے رپلائی کر کے فون بند کر دیا. آج علیزہ اور اذلان کی ملاقات ہوئے 4 دن ہو چکے تھے. اس نے خود کو مکمل طور پہ کمرے میں قید کر رکھا تھا. باہر جھانکتی تک نہ تھی. ہر وقت دروازے کا لاک لگا کر رکھتی تھی, جبکہ اس قسم کی کوئی پابندی اذلان کی طرف سے نہیں تھی اسے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. وہ کمرے میں ہی کپڑے تبدیل کر رہی تھی. ابھی اس نے قمیض ہی بدلی تھی کہ اس کی چھٹے حص نے سگنل دیا. اس کی نظر دروازے پہ گئی جو کہ لاک تھا. پردے بھی ٹھیک سے پھیلے ہوئے تھے. وہ اسی حال میں اپنے چاروں طرف تلاشتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کوئی نہیں ہے, غلط فہمی ہو رہی ہے مجھے شاید. اس نے اپنی سوچ کو جھٹک کر مکمل کپڑے وہیں تبدیل کر لیے, جبکہ کہیں دور موبائل کی اسکرین پر اسے دیکھ کر کوئی مسکرا رہا تھا. یہ عورت میرا بزنس برباد کر کے دم لے گی, اذلان مسکراتے ہوئے خود سے بولا, اور بھری دوپہر میں 2 بجے ہی سب کام چھوڑ کر گھر کی راہ لی. ویسے ہے کافی اسمارٹ. میری نظروں کی تپش کو اتنی دور سے بھی محسوس کر لیا. اذلان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے کتنا سوچنے لگا ہے. کھانا کیوں نہیں کھاتی ہو تم ٹھیک سے؟ اذلان اس کے سر پہ کھڑا سوال کر رہا تھا. جو سونے کے بالکل قریب تھی ہڑبڑا کر بیٹھ سے کھڑی ہو گئی اور بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی. پھر ایک نظر حیرانی سے دروازے کو دیکھا. یہ تو میں لاک کر کے لیٹی تھی, اندر کیسے آئے؟ اس مینشن کے ہر دروازے کی چابی ہے میرے پاس. وہ اس کی نظروں میں الجھن سمجھ کر بولا. وہ تو ایسی ہو گئی تھی جیسے پیدائشی گونگی ہو. ایک ہی رات میں اس کی ٹٹر چلتی زبان کو بریک لگ چکی تھی. آج لنچ اسی کیفے میں کریں گے, آ جاؤ تم, میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں. اسے ہونک بنا کھڑا دیکھ وہ کہتا ہوا چلا گیا. 4 دن پہلے والا غصہ, جنون اور بدلحاظی تو کہیں بالکل غائب ہی ہو چکی تھی. پھر دونوں نے ساتھ لنچ کی.
یا اور اذلان نے اس سے مال لے جا کر ضرورت کے سامان کی شاپنگ بھی کروائی۔ وہ تو بس خاموشی سے پورا ٹائم جیسے جیسے وہ کہتا جا رہا تھا کرتی جا رہی تھی۔ میرے روم میں کپ کافی لے کر آؤ، اذلان نے کال کر کے علیزہ کو حکم دیا، جو لنچ اور شاپنگ کے بعد سیدھا اپنے روم میں آ گئی تھی۔ یہ رات کے 10 بجے کافی کون پیتا ہے اور وہ مجھے اپنے روم میں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن حکم تو ماننا ہی تھا، سو کافی بنائی اور اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر نوک کیا۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آئی۔ بغیر نوک کیے آ جانا آئندہ، اس نے کہا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، اسے اندر آدھا دیکھ اٹھ بیٹھا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ علیزہ نے کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے نگاہ ترچھی کر کے پہلے کپ کو دیکھا، پھر رکھنے والی کو، جو مؤدب سی ہاتھ باندھے تھوڑی دور کھڑی تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ یہاں آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو، اس نے بہکے ہوئے سے انداز میں کہا اور اپنے پیروں کے پاس اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علیزہ نے تھوک نگلا اور ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ 1-2 منٹ وہ یوں ہی اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، ایسے کہ اس کی پشت اذلان کے سینے سے لگ رہی تھی۔ علیزہ کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور ہاتھ پاؤں خوف کے مارے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈر کے مارے آج اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اذلان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ دماغی طور پر بہت انسٹیبل ہو چکی ہے۔ اس نے علیزہ سے بات کرنے کا سوچا، کیونکہ اس کے لحاظ سے آج تک وہ بدلے کے نام پر جو بھی کرتا آیا تھا سب صحیح تھا، سوائے اس رات کے۔ اس نے بولنا شروع کیا، وہ اس کے کان میں نرمی اور آہستگی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اذلان کے ہونٹ علیزہ کے کان کی لو سے مس ہو رہے تھے، ساتھ وہ اسے اپنے حصار میں جکڑے نرمی سے اس کا ہاتھ بھی سہلا رہا تھا تاکہ وہ نارمل ہو سکے۔ علیزہ، تمہیں مجھ سے اتنا خوفزدہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس دن جو بھی ہوا میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اس دن غصے اور نشے کی وجہ سے میں اپنے آپے سے باہر ہوا، لیکن مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو اتنے مہینے تمہارے ساتھ ایسے ہی نہ گزارتا، بلکہ پہلے دن ہی تم سے اس طرح اپنا بدلہ لے لیتا۔ لیکن میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں، اتنا تو تم مجھے جان ہی گئی ہوگی۔ علیزہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ وہ کافی حد تک اسے ریلیکس کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ علیزہ کو بھی اس کی باتوں سے اطمینان ہوا کہ وہی سب اس کے ساتھ اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ رات کے تقریباً 5 بجے اذلان کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے پہلو میں لیٹی اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ جس سے اس کا دشمنی کا رشتہ تھا، وہی جس کے ساتھ اسے انسومنیا کے باوجود بھی نیند آ جایا کرتی تھی۔ رات اذلان نے اسے اپنے لمس کی نرمائی سے اپنے کہے ہر لفظ کو سچا ثابت کر دیا، اور تو اور وہ علیزہ کے آگے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول کو بھی فراموش کر گیا، دوبارہ کسی کو اپنے قرب کا شرف نہ بخشنے کا اصول۔ آج وہ اپنے دشمن کے آگے ہی توڑ بیٹھا تھا۔ اے علیزہ، اس نے ہلکے سے اسے ہلایا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ہڑبڑاتی ہوئی ہی اٹھی۔ ریلیکس، تمہاری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اسی لیے اٹھا رہا تھا۔ اسے اٹھا کر اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ AW اردو ناولز۔ ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ ڈو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ کمنٹ اور لائک کے لیے میں دوبارہ کہوں گی کہ ضرور کر کے جایا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔